خیبر پختونخوا اور شمالی علاقہ جات میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے ہر پاکستانی افسردہ ہے۔ ایک طرف ہماری افواج خارج اور دوسری طرف آفات کا مقابلہ کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بونیر میں سیلاب متاثرین سے خطاب، کہا امدادی کارروائیوں پر علی امین گنڈاپور اور ان کی حکومت کو ستائش پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین میں امدادی چیکس بھی تقسیم کیے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کامیاب ڈپلومیسی کی دنیا معترف۔ فیلڈ مارشل کے دورے سے پاک امریکہ تعلقات نئی بلندیوں کو چھونے لگے۔ واشنگٹن پوسٹ نے پاکستان کی حالیہ سفارتکاری مہم کو بہترین قرار دے دیا۔ رپورٹ میں فیلڈ مارشل کا دورہ پاک امریکہ تعلقات میں ایک نئی جہت کی علامت قرار۔ واشنگٹن رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کا صدر بننا پاکستان کے لیے چیلنج سمجھا جا رہا تھا، لیکن اس کے برعکس پاکستان نے وائٹ ہاؤس کے ساتھ قریبی تعلقات کو فروغ دیا۔ بھارت سے جنگ بندی کے بعد پاک امریکہ تعلقات میں مزید تیزی آئی۔ کراچی کی مرکزی شاہراہوں پر نکاسی آب کا کام مکمل ہوتے ہی دوبارہ بارش شروع ہو گئی۔ شارع فیصل کالونی میں سیاہ گھٹائیں چھانے سے دن کے وقت رات کا سما۔ آئی چندری گڑھ روڈ، صدر PECHS ایئرپورٹ، نرسری، گلشن اقبال، کالا پل، طارق روڈ، محمود آباد، کرنگی، ڈیفنس اور M9 موٹر وے کے اطراف بھی تیز بارش۔ اور سہ ملکی سیریز اور ایشیا کپ کھیلنے کے لیے پاکستان T20 اسکواڈ دبئی پہنچ گیا۔ پاکستان ٹیم 4 گروپس میں دبئی پہنچی۔ پاکستان ٹیم 21 سے 27 اگست تک پری سیریز ٹریننگ کیمپ میں حصہ لے گی۔ کل پاکستان ٹیم ICC اکیڈمی میں ٹریننگ سیشن میں بھی حصہ لے گی۔ حال تو جا کر دیکھیں، 3.5 کروڑ لوگوں کی آبادی کا شہر پاکستان کا کوئی ضلع، کوئی تحصیل اور کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جس کا تعلق کراچی یا کراچی کے لوگوں سے نہ ہو۔ منی پاکستان ہے اور اس کا حال یہ کیا ہوا ہے، کرپشن کا سسٹم ہے، زمینوں پہ قبضے کا سسٹم ہے۔ 40 سال سے اس شہر کو لوٹ رہے ہیں۔ یہ اربن فلیڈنگ ایسے ہوتی ہے کہ کروڑوں اور اربوں روپے برساتی نالوں اور ان کے جو راستے ہیں ان کی صفائی نہیں ہوتی اور کاغذوں میں لکھ دیا جاتا ہے کہ جناب یہ ہم نے صاف کر لیے۔ کراچی میں بارش کے بعد حالات سنگین ہیں۔ شہر قائد کا بیڑا غرق کرنے والوں کو حساب دینا ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں خطاب، کہا انسداد دہشت گردی کا قانون کسی صورت قبول نہیں، 26ویں ترمیم پاس کرنے والے مجرم ہیں۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن مومن آباد میں خستہ حال عمارت دھماکے سے گر گئی، ملبے تلے دب کر 7 افراد زخمی۔ پولیس کے مطابق خستہ حال عمارت میں ANP کا دفتر قائم تھا۔ جیسے ہی پنکھے کا سوئچ آن کیا تو مکان زوردار دھماکے سے زمیں بوس ہو گیا۔ بوم ڈسپوزل سکواڈ اور کرائم سین یونٹ کو موقع پر طلب کیا گیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ، پہلی بار 1,51,000 پوائنٹس کا سنگ میل بھی عبور کر لیا۔ کاروبار کے دوران اسٹاک مارکیٹ میں 1200 پوائنٹس کا اضافہ۔ فارماسیوٹیکل، بینکس، سیمنٹ، IT کمپنیز کے شیئرز کی خریداری بڑھ گئی۔ پاکستان اور جاپان کا تجارت، سرمایہ کاری سمیت تمام مختلف شعبوں میں باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جاپان کے خارجہ امور کے سینئر وزیر مایا جیٹا کوما سے ملاقات۔ سینئر وزیر کی مریم نواز کو پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بننے پر مبارکباد۔ سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر اظہار افسوس کیا۔ مریم نواز کا ٹوکیو کے جدید ترین ٹیکنالوجی کے شاہکار ٹریفک کنٹرول مرکز کا بھی دورہ، کہا جاپان کی ترقی کے ماڈل کو پنجاب میں لاگو کرنا چاہتی ہوں۔ لاہور کو جدید ٹریفک مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے پہلا سمارٹ سٹی بنایا جائے گا۔ قدرتی آفات کے مقابلے کے لیے جاپان کے تجربات سے استفادہ کریں گے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے بندش پر حکومت نے بار بار جھوٹ بولا۔ کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ اتنی بڑی سپر مارکیٹ کو اچانک ختم کر دے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نوید قمر کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں گفتگو، کہا مجھے لگتا ہے یوٹیلیٹی سٹورز کسی اور کمپنی کو دے دیے جائیں گے۔ چیئرمین جنید اکبر خان نے کہا کہ 17 سال سے کانٹریکٹ پر لوگ رکھے ہوئے تھے، غریبوں کا کیا بنے گا؟ MD تو آج بھی تنخواہ لے رہے ہیں۔
خواجہ شیراز محمود نے کہا کہ IMF کے کہنے پر اداروں کا قتل نہ کیا جائے۔ سیکرٹری صنعت و پیداوار نے کہا کہ جمعے تک یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین کے لیے فائنل پیکج لے آئیں گے۔ چینی وزیر خارجہ کا دورہ بھارت کے لیے سفارتی شرمندگی کا باعث بن گیا۔ وانگ یی نے پاکستان میں چینی منصوبوں پر رو کے براہ راست دہشت گرد حملوں کے ناقابل تردید ثبوت بھارتی قیادت کے سامنے رکھ دیے۔ دہشت گردی میں ملوث را کے افسران اور اہلکاروں کے ناموں کی فہرست بما ثبوتوں کے بھارتی وزیر اعظم کو پیش کی۔ را کی طرف سے BLA مجید بریگیڈ اور TTP کو دی جانے والی فنڈنگ اور اسلحے کی فراہمی کی تمام خفیہ تفصیلات بھی سامنے لے آئے۔ چین نے بھارت سے تعلقات کی بحالی کو بھارتی دہشت گردی اور پروکسیز کے خاتمے سے مشروط کر دیا۔ پاکستان، چین اور افغانستان کا کابل میں سہ افریقی اجلاس۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اجلاس میں شرکت کے لیے افغانستان کے دارالحکومت کابل پہنچ گئے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی بھی شریک ہوں گے۔ ترجمان افغان وزارت خارجہ کے مطابق اجلاس میں سیاسی، سلامتی اور اقتصادی تعاون پر بات ہوگی۔ اجلاس کا مقصد خطے میں ترقی اور عوامی خوشحالی کے لیے تعاون بڑھانا ہے۔ لاہور چیمبر کی سابق انتظامیہ انسانی اسمگلنگ میں ملوث نکلی۔ لاہور چیمبر کے لیٹر پر یورپ جانے والے 10 افراد کی تصدیق۔ صدر میاں ابوذر شاد کا DGFIA کو خط لکھا۔ چیمبر کے سابق صدر کاشف انور اور سابق سینئر نائب صدر ظفر محمود چودھری نے قوانین سے ہٹ کر سفارشی لیٹر جاری کیے۔ ایک قصاب کو بھی سفارشی لیٹر جاری کیا۔ یورپ جانے والوں میں سے کوئی بھی واپس نہیں آیا۔ سابق صدر کاشف انور کی جانب سے الزامات کی تردید، کہا کروڑوں کے اخراجات کی تفصیل مانگنے پر الزامات لگائے گئے۔ GHQ گیٹ حملہ کیس میں عمر ایوب، شبلی فراز کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کا کمل شوزر، زرتاج گل سمیت 14 ملزمان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ تمام ملزمان کی حاضری سے استثناء کی درخواستیں مسترد کر دی گئی۔ تمام ملزم سرگودا، فیصل آباد اور لاہور کی عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں۔ سپریم کورٹ میں بانی PTI کی 8 ضمانتوں کی درخواست پر سماعت وکیل سلمان صفدر نے کہا 6 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو گیا، ہم اب فیڈ اپ ہو چکے۔ بانی PTI کے فیملی ممبران کو عدالت میں بات کرنے کی اجازت دی جائے۔ چیف جسٹس یاحییٰ آفریدی نے ریمارکس دیے، بے فکر رہیں، ہم طویل التوا نہیں دیں گے۔ عدالت کا فیملی ممبران کو بات کرنے کی اجازت دینے سے انکار۔ علیمہ خان کو روسٹرم پر بولنے سے روک دیا۔ اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی کے غیر حاضری پر سماعت کل تک ملتوی۔ بانی PTI نے قومی اسمبلی میں محمود خان اشکزئی کو اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا۔ سیکرٹری جنرل PTI سلمان اکرم راجہ نے میڈیا سے گفتگو میں تصدیق کر دی، کہا سینٹ میں اعظم خان سواتی کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا گیا ہے۔ بانی PTI سے ملاقات کرائے بغیر کوئی بات آگے نہیں بڑھے گی۔ روسی صدر پیوٹن کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے رابطہ، صدر ٹرمپ سے الاسکا میں ہونے والی ملاقات کے نتائج سے آگاہ کیا۔ صدر پیوٹن کی امن کے لیے سعودی ولی عہد کی تعمیری کوششوں کی تعریف۔ دوسری جانب پیوٹن، زیلنسکی اور ٹرمپ کے درمیان ملاقات آئندہ ہفتے متوقع۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق ہونے والی سہ افریقی ملاقات کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کا ایک بار پھر امن سے فرار، حماس کے مثبت رد عمل کے بعد جنگ بندی کے لیے نئی شرطیں رکھ دیں، تمام 50 یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ کل سے غزہ سٹی پر قبضے کے لیے آپریشن بھی متوقع۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے 60,000 ریزرو فوجیوں کو طلب کر لیا۔ اسرائیلی فوج کے غزہ میں مظالم بھی برقرار، غزہ کے شہروں خان یونس اور دیر البلح پر حملے تیز، 24 گھنٹوں میں مزید 60 فلسطینی شہید۔ غذائی قلت نے بھی مزید 3 افراد کی جان لے لی۔ نائجیریا میں نماز فجر کے دوران نامعلوم افراد کی مسجد میں فائرنگ، 27 نمازی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا، حالت تشویشناک، ہلاکتیں بڑھنے کا خدشہ۔ حملے کی ذمہ داری کسی تنظیم نے قبول نہیں کی۔
امریکہ ہم واپس آ گئے، ہیلو ٹک ٹاک۔ ٹرمپ کے براہ راست پیغام کے ساتھ وائٹ ہاؤس کی ٹک ٹاک کی دنیا میں انٹری۔ ترجمان کیرولن لیوٹ نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ صدر کی تاریخی کامیابیوں کو زیادہ سے زیادہ عوام تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہے۔ ہم ایسے طریقے سے رابطہ قائم کر رہے ہیں جو کسی سابقہ انتظامیہ نے نہیں اپنایا۔